نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ کریم نے رمضان المبارک کو ایک عظیم نعمت کے طور پہ مسلمانوں کو عطا فرمایا ہے، اور یہ ایک عظیم الشان تحفہ ہے رب کی طرف سے مسلمانوں کے لیے کہ وہ مسلمان جو سال کے دیگر مہینوں میں اپنے رب کے ساتھ تعلق کو کمزور کر بیٹھا ہے اور ختم ہونے کے قریب کر بیٹھا ہے، وہ نئے سرے سے رب کے ساتھ تعلق کو جوڑے، وہ نئے سرے سے اپنے عزم کو مضبوط کرے، وہ نئے سرے سے اپنے ایمان کو تقویت دے، اور اس ماہ رمضان المبارک میں کہ جس مہینے میں رب کی رحمت ٹھاٹھے مار رہی ہوتی ہے اور مومنین کو تلاش کر رہی ہوتی ہے، تو اللہ کریم نے یہ خاص مہینہ مومنین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے کہ سال کے دیگر مہینوں میں بندہ اپنے رب کی رحمت کو تلاش کر رہا ہوتا ہے، لیکن یہ رمضان المبارک کا مہینہ رب العالمین کی طرف سے ایک ایسی نعمت ہے کہ اس مہینے میں رب تعالیٰ کی رحمت بندے کو تلاش کر رہی ہوتی ہے۔ یہ ماہ رمضان المبارک اتنا عظیم الشان، اتنا اہمیت والا مہینہ ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کی آمد سے 2 ماہ قبل ہی اس مہینے میں پہنچنے کی دعا رب سے مانگا کرتے تھے۔ آپ نے علماء کرام سے یہ روایت سنی ہوگی کہ جب رجب المرجب کا چاند نظر آتا تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم رب سے یہ دعا فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اے اللہ ہمارے لیے رجب میں اور شعبان میں برکت نازل کر دے اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے۔ اب سوال یہ ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک تک پہنچنے کی دعا کیوں رب کریم سے مانگ رہے ہیں اور شدت سے رمضان المبارک کا انتظار کیوں ہے، حالانکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ کریم نے قرآن مقدس میں جا بجا فرمایا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اے نبی جی ہم نے آپ کو معصوم بنایا ہے۔ معصوم کا معنی گناہوں سے پاک۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح دیگر انبیاء جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک، اور اسی طرح امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی، یہ سارے کے سارے انبیاء کرام کو اللہ کریم نے معصوم بنایا ہے، اور معصوم کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو گناہوں سے بچا ہوا ہو، اس کا گناہوں کے قریب جانا تو کجا، گناہ بھی کبھی اس کے قریب نہ گیا ہو۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے معصوم بنایا، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اجتہادی خطائیں بھی اللہ کریم نے معاف کر کے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر کا سرٹیفکیٹ جاری فرمایا۔ لیکن اس کے باوجود بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں بھی برکت نازل کر دے
اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے معصوم ہونے کے باوجود بھی رمضان المبارک تک پہنچنے کی دعا فرما رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ رب کریم کا گویا اپنا مہینہ ہے کہ 11 مہینے میں عام مومنین جو اللہ کریم سے تعلق کو کمزور کر بیٹھتے ہیں اور اللہ کریم سے تعلق کو ختم کر دیتے ہیں، دنیا کے کام دھندوں میں لگ کر، دنیاوی مصروفیات میں لگ کر اپنے رب کے ساتھ تعلق کو کمزور کر بیٹھتے ہیں، تو اللہ کریم اس تعلق کو نئے سرے سے بنانے کے لیے 11 مہینوں کے بعد ایک مہینہ رمضان المبارک کا عطا کرتا ہے اور اس میں رحمتوں کے دریا بہا دیتا ہے کہ میرے بندے میری رحمت کو اس ماہ مبارک میں حاصل کریں۔ تو رب تعالیٰ کی رحمت ٹھاٹھے مار رہی ہوتی ہے، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اور آپ اس ماہ مبارک میں رب کریم کی رحمت کو لینے والے بن جائیں۔ ایک اور بات، یہ جو روایت ہے جس میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم رب کریم سے رمضان المبارک تک پہنچنے کی دعا مانگ رہے ہیں، اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کریم سے لمبی زندگی کی دعا اس لیے مانگنا کہ لمبی زندگی ملے گی تو اس میں رب کوئی رضا والے کام میں زیادہ کروں گا، میں نافرمانی سے بچ کر زندگی گزاروں گا، میں زیادہ سنتوں کو زندہ کر سکوں گا، میں شریعت پہ زیادہ سے زیادہ چل سکوں گا، میں دنیا میں نیکیاں زیادہ سے زیادہ کر سکوں گا۔ اس لیے لمبی عمر کی دعا مانگنا یہ جائز ہے اور یہ اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ ورنہ اگر یہ ذہن نہ ہو تو دیکھو، لمبی عمر مانگنا رب کریم سے یہ کوئی محبوب چیز نہیں ہے، اس لیے کہ لمبی عمر تو بہت سے ایسے افراد کو ملی ہے تاریخ میں جو گزرے ہیں کہ جو رب تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں تھے بلکہ مردود تھے، لیکن عمر ان کو زیادہ ملی۔ آپ ابلیس کو دیکھ لیں، شیطان کو دیکھ لیں، کتنا دھتکارا ہوا ہے، لیکن اللہ کریم نے زندگی اس کو قیامت تک دی ہے، مہلت اس کو قیامت تک دی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ لمبی زندگی کا مل جانا، لمبی عمر کا مل جانا یہ کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے، یہ کوئی محبوب چیز نہیں ہے۔ ہاں، لمبی زندگی مل جائے، ساتھ گناہوں سے بچنے کی توفیق مل جائے، بندہ سنتوں کو زندہ کرنے والا بن جائے، بندہ رب کو راضی کرنے والا بن جائے، تو پھر یہ سعادت ہی سعادت ہے، پھر لمبی زندگی بھی نعمت ہے۔ ورنہ عموماً امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر کے بارے میں اللہ کریم سے یوں دعا مانگا کرتے تھے، اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی، اے اللہ جب تک میری زندگی میرے لیے بہتر اور اچھی ہے تو مجھے زندگی عطا کر دے، وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی، اور جب موت میرے حق میں بہتر ہو، موت میرے لیے بہتر ہو تو اس وقت مجھے موت دے دینا۔ تو زندگی اور موت رب کے سپرد کر دینی چاہیے اور اللہ کے ذمے کر دینی چاہیے، اور یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ اے اللہ جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہے تو مجھے زندہ رکھ، اور جب میرے لیے موت بہتر ہو تو موت کا فیصلہ میرے لیے فرما دے، مجھے موت دے دے، پھر مجھے دنیا میں زندہ نہ رکھ۔ عموماً ہوتا یوں ہے کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ جب زندگی میں پریشان ہوتے ہیں، زندگی میں ان پہ تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پریشانی، یہ تکلیف، یہ مصیبت اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے، تو میں جب دنیا سے چلا جاؤں گا پھر مجھے سکون ملے گا، پھر میں قبر میں جا کے آرام کروں گا۔ لیکن ہمیں اس بات کا احساس تک نہیں ہوتا کہ قبر میں سکون حاصل کرنے کے لیے، قبر میں آرام پانے کے لیے کیا ہم نے دنیا میں تیاری بھی کر رکھی ہے کہ نہیں۔ ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ قبر میں جانے کی خواہش تو میں کر رہا ہوں،
اور میرا ذہن اور تصور یہ ہے کہ قبر میں آرام سے لیٹ جاؤں گا، میں سکون حاصل کر پاؤں گا، لیکن کیا وہ قبر جو عالم برزخ ہے، اس برزخی زندگی کے لیے میں نے تیاری بھی کر رکھی ہے کہ نہیں؟ کیا مجھے قبر میں بھی سکون مل پائے گا کہ نہیں؟ تو اس لیے قبر کے سکون کو پانے کے لیے اور برزخی زندگی میں سکون حاصل کرنے کے لیے، آرام حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس دنیاوی زندگی میں ہم اس زندگی کے لیے تیاری کریں، ہم خلاف شریعت کاموں سے بچیں، خلاف اولا کاموں سے بھی بچیں، ہم 100% شریعت پہ عمل کرنے والے بن جائیں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی عبادت پہ ہم اترائے نہیں، ہم عجب میں مبتلا نہ ہوں، اس کے باوجود بھی رب کریم سے توبہ کرتے رہیں، ہم استغفار کرتے رہیں، اور اگر ہم سے توبہ میں کمی ہو جائے اور توبہ کے بعد ہم سے دوبارہ گناہ ہو جائے، پھر اللہ کریم سے معافی مانگیں۔ توبہ کر کے اگر ہم سے گناہ ہو جائے تو دوبارہ توبہ کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اللہ کریم کا معاملہ اپنے بندوں کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے جو بندوں کا بندوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہم نے چونکہ بندوں کے معاملات بندوں کے ساتھ دیکھے ہیں، اس لیے شیطان ہمیں یہ دھوکہ دیتا ہے اور ہمارے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ دیکھو جی، اتنے گناہ تم نے کر لیے، کس منہ سے توبہ کرو گے، کس منہ سے معافی مانگو گے؟ بھائی، یہ زیادہ گناہوں کا ہو جانا رب سے توبہ کے خلاف نہیں ہے۔ جتنے بھی گناہ ہو جائیں، حتیٰ کہ زمین اور آسمان کے درمیان کا خلا گناہوں سے بھر جائے، گناہوں کی تعداد سمندر کے پانی کے قطروں سے زیادہ ہو جائے، ریت کے ذروں سے زیادہ ہو جائے، درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ ہو جائے، لیکن اس کے باوجود عاجزی اور انکساری کا ایک آنسو رب کریم کے دربار میں بہاؤ، رب کریم سے سچی اور پکی توبہ مانگو، اللہ کریم گزشتہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اور بعض دفعہ شیطان یہ بھی دھوکہ دیتا ہے کہ دیکھو جی، توبہ ایک دفعہ ہوتی ہے، 2 بار ہوتی ہے۔ دنیا میں بھی یہی دستور ہے کہ کسی بندے کی اگر کسی سے ناراضگی ہو جائے، کسی بندے کے ساتھ کوئی زیادتی کر لے تو ایک دفعہ تو معافی مانگ لیتا ہے، دوسری دفعہ بھی کوئی نہ کوئی جسارت کر ہی لیتا ہے، لیکن تیسری دفعہ اگر پھر زیادتی ہو جائے، کمی کوتاہی ہو جائے، تو پہلے تو ہم یہ جسارت نہیں کرتے کہ ہم بھئی تیسری بار کیس منہ سے معافی مانگیں گے، اور اگر ہم یہ جرت کر لیں، یہ جسارت کر لیں، تو اگلا بندہ کہتا ہے کہ ایک دفعہ بھی معاف کر دیا، 2 دفعہ بھی معاف کر دیا، اب کس منہ سے معافی مانگنے آئے ہو؟ اب میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ لیکن رب کریم کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ رب کریم کا معاملہ تو ایسا ہے کہ صبح گناہ ہو جائے، معافی مانگ لو، اللہ کریم معاف کر دے گا، دوپہر کو ہو جائے پھر مانگو، اللہ پھر معاف کر دے گا، شام کو ہو جائے پھر مانگ لو، دن میں 100 بار بھی گناہ ہو جائے، 100 بار رب سے معافی مانگو، اللہ کریم مایوس کبھی نہیں کرے گا، اللہ کریم توبہ کو قبول کرے گا اور گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ کریم نے فرمایا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے ایمان والو، تم میری رحمت سے نا امید کبھی نہ ہونا، تم میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، تم میرے دربار میں آؤ تو صحیح، تم مجھ سے توبہ کرنے والے بنو تو صحیح، میں تمہارے سارے کے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، رب کریم کی رحمت ٹھاٹھے مار رہی ہے، جوش مار رہی ہے، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اور آپ عبادات کر کے رب کریم کی اس رحمت کو حاصل کرنے والے، اللہ کریم کی اس رحمت کو پانے والے بن جائیں۔ اور ہاں، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ انسان کی پیدائش کا مقصد جو اللہ کریم نے قرآن مقدس میں بتایا، وہ مقصد ہی رب کریم کی عبادت کر کے رب کریم کو راضی کرنا ہے۔ اللہ کریم قرآن میں فرماتے ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو انسان کے اس دنیا میں آنے کا مقصد
انسان کی پیدائش و تخلیق کا مقصد رب کریم کی عبادت کرنا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عبادت کے لیے فرشتے کافی نہیں تھے؟ اللہ کریم نے جب حضرت انسان کو پیدا کرنا چاہا، انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا، تو اللہ کریم نے اس ارادے کا ذکر ملائکہ کے سامنے کیا، فرشتوں کے سامنے کیا کہ میں ایک مخلوق انسان کی شکل میں بنانے والا ہوں، جس کو میں دنیا میں بھیجوں گا، جس میں خیر اور شر کا مادہ بھی رکھوں گا، اور وہ دنیا کو آباد کرنے والی بنے گی۔ تو فرشتوں نے کہا کہ اے رب کریم، ہم تیری عبادت کے لیے کافی ہیں، اس مخلوق کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ زمین میں جا کر فساد کرے گی، یہ لڑائی کرے گی، یہ قتل و غارت کرے گی، یہ معصیت والے کام کرے گی، نافرمانی والے کام کرے گی۔ تو اللہ کریم نے جواب دیا، انی اعلم ما لا تعلمون، اے فرشتوں، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو اللہ کریم نے انسان کو پیدا کیا۔ اب سوال یہ ہے، جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا، کہ کیا فرشتے کافی نہیں تھے جن کا کام ہی صرف عبادت تھا؟ تو اللہ کریم نے حضرت انسان کو عبادت کے لیے ہی کیوں پیدا کیا؟ تو یہ بات سمجھنی ضروری ہے۔ یاد رکھنا، فرشتے اللہ کریم کی عبادت کرتے ہیں، اور کوئی تھوڑے نہیں ہیں، فرشتے بہت زیادہ ہیں جو اللہ کریم کی عبادت میں مصروف و مشغول ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کریم نے حضرت انسان کو اس دنیا میں بھیجا، اور انسان کو دنیا میں بھیج کر انسان کی پیدائش کا مقصد بتایا کہ میں نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے کہ وہ میری عبادت کرے گا۔ تو انسان کو عبادت کرنے کے لیے اللہ کریم نے اس لیے بنایا کہ دیکھو، فرشتوں میں اللہ کریم نے معصیت کا، نافرمانی کا، گناہوں کا مادہ ہی نہیں رکھا، وہ ہر وقت رب کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ تو ان کا عبادت کرنا کوئی کمال نہیں ہے، کمال تو یہ ہے کہ بندے میں گناہوں کا مادہ ہو، اور اس کے باوجود بھی وہ گناہ نہ کرے، وہ رب کی عبادت کرے۔ انسان میں اللہ کریم نے نیکی کا مادہ بھی رکھا، برائی کا مادہ بھی رکھا، خیر کا مادہ بھی رکھا، شر کا مادہ بھی رکھا، فرما برداری کا مادہ بھی رکھا، نافرمانی کا مادہ بھی رکھا، نیک کام کرنے کا مادہ بھی رکھا، برے کام کرنے کا مادہ بھی رکھا، ماننے کا مادہ بھی رکھا، ضد اور ہٹ درمی کا مادہ بھی رکھا۔ پھر اللہ کریم نے حکم دیا کہ تم نے ضد والے مادے کو چھوڑ کر، ہٹ درمی والے مادے کو چھوڑ کر تم نے ماننا ہے، تم نے نافرمانی کو چھوڑ کر فرما برداری اختیار کرنی ہے، تم نے معصیت کو چھوڑ کر نیکی کو اختیار کرنا ہے۔ تو حضرت انسان میں یہ دو مادے تھے، ان دو مادوں میں سے ایک کو چھوڑ کر نیکی والے کو اختیار کرنا تھا، ان میں سے ایک کو چھوڑ کر ایک کو اختیار کرنا مشکل تھا، جبکہ فرشتوں میں معصیت والا، نافرمانی والا، گناہ والا مادہ ہی نہیں تھا، اس لیے فرشتوں کا عبادت کرنا کمال نہیں تھا، انسان کا عبادت کرنا کمال تھا۔ اس لیے اللہ کریم نے انسان کو پیدا اپنی عبادت کے لیے کیا ہے، تاکہ انسان کا امتحان صحیح طور پہ ہو سکے کہ کیا یہ گناہوں والے مادے کو چھوڑتا بھی ہے کہ نہیں، کیا نافرمانی والے مادے کو چھوڑتا بھی ہے کہ نہیں، کیا یہ ضد اور ہٹ درمی کو چھوڑتا بھی ہے کہ نہیں، کیا یہ شیطان کے مقابلے میں میرے حکم کو تسلیم کرتا بھی ہے کہ نہیں، کیا یہ میرے نبی کے طریقے پہ اپنی جان نچھاور کرتا بھی ہے کہ نہیں۔ اس لیے اللہ کریم نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا، تاکہ انسان کا امتحان لے سکے، انسان کو اللہ کریم آزما سکے۔